الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء أوتيت خواتيم سورة البقرة وصلوات الخمس والشفاعة لأمتي وهي نائلة لمن لا يشرك بالله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، ہماری مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ہر مہینے میں کسی نہ کسی اسلامی واقعے کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو نزول قرآن اور شب قدر اور روزی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مہینے کی بڑی عظمت تھی اور اہمیت تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یوں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا الی شعبان و رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب میں ہمیں خیر و برکت عنایت فرما اور شعبان اور رمضان کی فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مہینوں میں خیر و برکت کی ضرورت نہیں ہے اور صرف رجب کے مہینے میں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ، تیری رحمتیں مخلوق کی طرف جو آ رہی ہیں ان کو ہماری رخ کی طرف پھیر دے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے رجب کے شروع میں۔ رجب میں جہاں
بہت ساری چیزیں یاد کی جاتی ہیں. یہ ایک اسلامی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ اسی ماہ رجب میں پیش آیا. حالانکہ متعین طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ یہ واقعہ اسی تاریخ میں، اسی مہینے میں، اسی رات میں پیش آیا. مفسرین کا، محدثین کا، مؤرخین کا اختلاف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ رجب ہی میں ہوئی یا اور مہینے میں ہوئی. بعض مؤرخین نے ربیع الاول کا مہینہ بھی بتایا ہے اور بعض نے رجب کی 27ویں تاریخ بتائی ہے اور بعض نے 22 کو بتایا ہے. اختلاف کیوں ہے؟ واقعہ جب ایک ہے شب معراج کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور مقدس سفر کا، تو اختلاف کیوں ہے؟ کوئی ربیع الاول کیوں بتلا رہا ہے اور رجب کی ابتدائی تاریخوں کو کیوں بتلا رہا ہے اور کوئی 22 اور کوئی 27 کو کیوں بتلا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہوئی جسمانی معراج جو رجب کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے لشکر کو بھیج کر جبرائیل امین علیہ السلام کو رفیق سفر بنا کر براق میں سوار فرما کر اپنے یہاں بطور مہمان کے بلا لیا. یہ ہوئی جسمانی معراج کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جسم مقدس کے ساتھ یہاں سے حرم پاک سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت کا دیدار فرمایا اور جہنم کا معائنہ فرمایا. دور سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور بعض صحابہ کرام کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا. جو ہوا تو یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ جسم کے ساتھ ہوا، اور آدمی جو خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جسم کے ساتھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی اللہ کا نیک بندہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کون دیکھتا ہے؟ یہ سب خواب ہیں. خواب میں تو یہ دیکھے کہ آدمی بلڈنگ خرید رہا ہے، آدمی پراپرٹی خرید رہا ہے، نوجوان دیکھے کسی حسین لڑکی سے وہ نکاح کر رہا ہے اور شادی کر رہا ہے، اور غریب مالدار ہونے کی تمنا کر رہا ہے، کاؤنسلر MP ہونے کی خواہش اور آرزو کر رہا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ خواب جو پڑا کرتا ہے انسان کے خیالات کا عکس ہوا کرتا ہے. انسان اپنے دل اور دماغ میں جو سوچ، جو فکر اور جو نظریات رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خواب میں اس کی مرادوں کو پورا فرماتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو دیکھیے کہ وہ نیند میں بڑبڑاتا ہوا اٹھے گا، میری گیند واپس کر دو اور میں نے اتنے رن بنائے، وہ آؤٹ ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا لڑکیاں جب خواب دیکھتی ہیں تو وہ جو گڑیا گڑی کا کھیل ہے، اس قسم کی چیزیں وہ بک بکا کرتی ہیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی یہ دلیل کا کمی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ کبھی ہم اپنے دل و دماغ میں آقا کی محبت کے خیال کو نہیں بساتے. ورنہ کتنے ہیں مسلمان جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے ہیں، روضے کا دیدار فرماتے ہیں، حرم پاک کا. اگر صبح شام دن رات آپ کے دل میں یہ آرزو خیال کر رہی ہو کہ میں حرم پاک جاؤں گا، میں روضے کے پاس جاؤں گا، میں مکہ جاؤں گا، میں مدینہ جاؤں گا، یہ دھن لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ روضے کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ آپ کے خواب میں آپ کے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرا دے گا، آپ کا دیدار کرا دے گا. آقا نے فرمایا من زارنی کأنما زارنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا حقیقت میں مجھے دیکھا ہے. اور ومن زارنی وجبت لہو شفاعتی، اور جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے لیے قیامت کے دن اس کی سفارش اور اس کی شفاعت میرے ذمہ واجب ہو جائے گی. کتنا خوش نصیب ہے مسلمان. لیکن سوچتا کون ہے؟
پیسہ آ گیا، مجبوری، لوگ تھوکیں گے کہ کم وقت مالدار ہو گیا اور حج کا نام نہیں لے رہا ہے، عمرے کا نام نہیں لے رہا ہے، زکات دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، الحاج کا خطاب اور ٹائٹل جو نہیں مل رہا ہے، تو گیا حج کو مصیبت اور بوجھ سمجھا 40-35 دنوں کے سفر کو اور آ گیا۔ کسے ہے تمنا، کسے ہے شوق؟ تو جسے شوق اور تمنا ہے وہ خواب میں حرم پاک کا دیدار کر لے گا، روزے کا دیدار کر لے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور دیگر بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا، جیسے اللہ کی شان ہے، 99 مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کیوں کیا؟ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لگن میں لگا رہا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آدمی اگر خواب دیکھتا ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں یا ٹرین میں ہوں یا بس میں ہوں، حقیقت میں وہ اپنے بسترے پر پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی روح کا ایک حصہ سفر کرتی رہتی ہے اور اسے یا تو تکلیف ہوتی ہے اور یا تو راحت ہوتی ہے، لیکن اس کا جسم یہیں پر رہتا ہے۔ کوئی آدمی اگر انگلینڈ جا رہا ہے، سعودی جا رہا ہے، تو اس کا جسم نہیں چلا جاتا، کعبے کا دیدار کر رہا ہے، روزے کا دیدار کر رہا ہے، تو بذات خود وہ نہیں چلا جاتا، بلکہ اس کی روح اس کا مشاہدہ کرتی ہے اور جسم اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے علاوہ کئی اور معراج بھی نصیب ہوئے جو خواب کے معراج تھے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آپ کو بلایا اور جنت کا معائنہ کروایا اور مختلف قسم کے عذابات کا دیدار کروایا، عرش کو دکھلایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کروائی۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج فرمائی وہ جسم کے ساتھ فرمائی یا صرف جو ہے روحانی معراج تھی۔ دونوں قسم کے صحابہ کرام کے خیالات ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن صحابہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے امت کو بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا وہ روحانی ہوا، اور جنہوں نے ماہ رجب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا مشاہدہ کیا اور بذات خود اپنے کانوں سے اس واقعے کی خبر سنی تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج فرمائی وہ جسم اقدس کے ساتھ فرمائی۔ تو دونوں معراج آپ کو نصیب ہوئی کہ ایک تو یہ کہ جسم کے ساتھ آپ آسمانوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے ہی پر آرام فرما رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو سیر کروایا، بیت المقدس تک لے گئے، آسمانوں کے پاس لے گئے، جنت کے پاس لے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، عرش تک لے گئے، کوثر تک لے گئے۔ یہ دونوں معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے اس کے 2 پارٹ ہیں اور 2 حصے ہیں۔ ایک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حرم پاک میں۔ حرم پاک سے متصل تھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قدہ، وہاں آپ تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک گئے، فلسطین کی سرزمین میں گئے۔ سفر کا ایک حصہ یہ ہے، اور پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور جتنے رسول آئے تمام کو بیت المقدس میں جمع فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا حکم فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد یہاں سے ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس تک۔ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں اسراء، اسے معراج نہیں کہتے۔
لوگ مغالطے کا شکار ہیں، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے شروع ہوا. یہ غلط ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر کہاں سے ہوا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مکے سے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے سے، بلکہ کہیں گے فلسطین کی سرزمین بیت المقدس قبلہ اول سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہوا. اور یہ جو سفر ہوا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسرا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا. اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ اسراء بھی ہے. اسراء اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سفر جو کعبے سے لے کر بیت المقدس تک ہوا تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. تمام گندے ذہنوں کو دھو ڈالا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تمام بد خصلت اور برے دماغوں کو دھو ڈالا لفظ سبحان سے. ہر مذہب کا ایک انداز ہے، ہر معاشرے کی ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے. کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تیرا بہترین بدلہ عنایت فرمائے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تم نے اچھا کام کیا ہے. کسی کی موت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر چیز کے لیے کسی سے ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کوئی چیز نئی وجود میں آتی ہے کہتے ہیں بارک اللہ بارک اللہ. دلہا کو کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ لکما. قاضی کہتا ہے اللہ تم دونوں میں خیر و برکت عنایت فرمائے. ہر معاشرے کی تہذیب و تمدن کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. خوش قسمت ہے مسلمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے خیر و برکت کے الفاظ مرحمت فرمائے کہ دنیا کی اور تہذیبوں میں، تمدنوں میں، اقوام میں اس کی بو اور باز بھی نہیں پائی جاتی. یہ انگریز جو شرابی کبابی زانی ہے، صبح اٹھتے ہی کہتا ہے گڈ مارننگ، کہ تو دوپہر تک تو اچھا رہا، دوپہر میں مر کر چلا جا. اور دوپہر ہوگی تو کہے گا گڈ آفٹرنون، کہ تو شام تک سورج کے غروب ہونے تک تو اچھا رہا، اس کے بعد کی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور شام ہوگی تو کہے گا گڈ نائٹ، تو کہے گا رات میں تو اچھا رہا، صبح میں مر کے چلا جا. لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے، اپنی اخوت اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ دیکھ میرے بھائی اللہ کی سلامتی تجھ پر ہوتی رہے، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہوتی رہے، اللہ کی برکتوں میں تو گھرا رہے. کوئی ٹائم نہیں، تم مرتے دم تک رہا، تو قبر میں جانے تک رہا، تو محشر تک رہا، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں. بلکہ اصول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ دو بھائی آپس میں ملے اور درمیان میں ایک درخت آڑ آ جائے، پھر ملاقات ہو تو نہیں ملاقات ہوگی، پھر ان دونوں کو سلام کرنا پڑے گا. اتنا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے ایک دوست صحابی بازار میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ بھئی تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ زمین میں سب سے بری جگہ جو ہوتی ہے وہ بازار ہے، اور تم یہاں اپنی زندگی گزار رہے ہو. تو صحابی نے کہا میں یہاں خریدنے کے لیے اور بیچنے کے لیے اور بازار میں چیزوں کا بھاؤ معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس لیے آتا ہوں کہ بازار میں ہر آنے والے منٹ میں، لمحے میں نیا مسلمان آتا ہے، میں سلام کرتا ہوں اور اللہ کی رحمتوں سے میں متوجہ اور مالا مال ہو جاتا ہوں. میں سلام کرنے کے لیے بازار میں رہا کرتا ہوں. اتنا بہترین مذہب، اتنا بہترین طریقہ کسی اور قانون میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کمینہ ہے وہ مسلمان، بدخصلت ہے، منافق ہے، اسلام کا ہو کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے تہذیب و تمدن کی بھیک مانگے.
عیسائیوں سے، چرچوں سے، مندروں سے اور انگریزوں سے، یہود اور نصارہ سے تہذیب و تمدن کی بھیک مانگے۔ جو اسلام دعا کی تعلیم دیتا ہو، بارک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، انا للہ، یہ کلمات کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو، یہ دلاسے کے کلمات اور کہیں نہیں ملیں گے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیوہ کو تسلی دیتا ہے، تسلی کا جملہ کہتا ہے، ایسی بات کہہ دی کہ بیوہ کو اپنے شوہر کا غم فوت ہو گیا، وہ شوہر کے غم سے نجات اس نے پالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیں گے۔ ایک دو جملے رحمت کے کہہ ڈالو، بارک اللہ کہو، جزاک اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، ایک ہر قوم کا، ہر تہذیب و تمدن کا ایک شعار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو، اسراء کے واقعے کو، جو کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اس کو جب بیان کرنا چاہا تو بیان کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ کن چیزوں سے پاک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو گندگی بھی لگ جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ناپاک بھی ہو جاتا ہے؟ اللہ گندا بھی ہو جاتا ہے کہ جو غسل کر لیا ہو، شیمپو ڈال لیا ہو، صابن کا استعمال کر لیا ہو اور نہر میں غوطہ دے لیا ہو پاک؟ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے ذات ان الزاموں سے، اس مخلوق کے الزاموں سے جو یہ کہتی ہے کہ ایک انسان رات میں ابھی کنڈی حرکت کر رہی تھی، بسترے کی گرمی باقی تھی، یہاں سے بیت المقدس تک جائے، بیت المقدس میں امامت فرمائے، آسمان اول جائے، آسمان دوم جائے، ساتوں آسمانوں میں انبیاء سے ملاقات کرے، اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کا دیدار فرمائے، جنت و جہنم کا معائنہ فرمائے اور آئے تو پھر وہ وقت وہی ہو، رات وہی ہو۔ بھائی آج تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ راکٹ کا دورہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، آج ٹی وی کے نشریات کا دورہ ہے، آج انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا دورہ ہے۔ کوئی بات عقل سے بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک ماچس کی ڈبیا رکھا ہوا ہو اور کہتا ہو کہ اس کے اندر میں میچ کو دیکھ رہا ہوں، یقین کیا جا سکتا ہے، ہاں ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو۔ اگر کوئی بیڑی اور سگریٹ رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے انٹرنیٹ کا کلیکشن اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹیلی فون کا کلیکشن موجود ہے، ممکن ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا اتنا اسپیڈ آگے جا رہا ہے، اب ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اب تو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جسم سے اس کا سیمنس نکال کر، مادہ نکال کر پھر جو ہے ایک دوبارہ انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا کو پیدا کر کے دکھا دیا، کتیا کو پیدا کر کے دکھا دیا، اب انسان کی تخلیق کے دعوے ہو رہے ہیں۔ وہ تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں الیکٹریکل سٹی نہیں تھی، الیکٹرک نہیں تھا اور کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، ترقی نہیں تھی، اونٹوں کا زمانہ، چرواہے کا زمانہ اور بھیڑ بھیڑیا کا زمانہ، بکروں کا زمانہ، دیہات، اجڑ دیہات۔ اللہ نے بھی ان کو ان کی اپنی قدرت کی طرف مائل کرنا چاہا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ سائنس کی طرف تم نگاہ ڈالو، آؤ ٹیکنالوجی کی طرف تم نگاہ ڈالو، آؤ ٹیلی فون اور موبائل کی طرف اور تم ٹیلی ویژن کی طرف تم نگاہ ڈالو۔ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، کہ زمین کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور جو ہے تم جو ہے زمین کو نہیں دیکھتے۔ یہی چیزیں، یہ اونٹ ہیں، یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ جو ہے آسمان، یہ ان کی کل کائنات تھی۔ چراغ جلانے کا صحیح سلیقہ نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں اگر کہا جائے کہ ایک آدمی جب مکے سے مدینہ جانے کے لیے مہینے لگ جایا کرتے تھے اور مکے سے بیت المقدس جانے کے لیے کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے، تو ایسی صورتحال میں یوں کہا جائے کہ آپ نے زنجیر کو ہلایا ہوگا، زنجیر جب حرکت کرتی ہے تو کچھ سیکنڈ میں اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً ہٹ کر
اپنی جگہ پر ہتھیلی رکھ کر دیکھیے تو آپ کی بیٹھک کی گرمی اس جگہ پر محسوس ہوگی۔ روایت میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا پورا سفر کر کر جب واپس تشریف لائے تو بسترے کی گرمی موجود تھی اور زنجیر جوں کی تو ہل رہی تھی۔ کون تسلیم کرے گا؟ نہ ریل گاڑی کا زمانہ، نہ ہوائی جہاز کا زمانہ، نہ موٹر گاڑی کا زمانہ، تو اللہ کو معلوم کہ کچھ ابو جہل پیدا ہوں گے، اللہ کو معلوم کچھ ابو لہب انکار کریں گے، اتبا پیدا ہوں گے، شیبہ پیدا ہوں گے، عبداللہ ابن ابی پیدا ہوں گے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاہکار معجزے کا انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے اللہ تمہارے الزاموں سے، پاک ہے اللہ تمہارے جو عیوب کو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، جو اللہ آسمان کو اشارے سے پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ زمین کو اپنی قدرت سے بچھانے والا ہے، جو اللہ پہاڑوں کو قائم کرنے والا ہے، جو اللہ ستاروں میں چمک دمک دینے والا ہے، جو اللہ چاند و سورج میں روشنی دینے والا ہے، وہ اللہ اگر اپنے حبیب، اپنے یار، اپنے مصطفیٰ کو اپنے پاس بلائے تو تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، تجھے کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تو کہا سبحان الذی، پاک ہے اللہ تیرے عیب سے، پاک ہے اللہ تیرے الزاموں سے، پاک ہے اللہ تیری گالیوں سے کہ جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراش رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ کلام اللہ کی عجیب شان ہے، عجیب شان ہے کلام اللہ کی۔ جس لفظ کو جہاں جیسے اور جتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اللہ ویسے ہی استعمال فرماتے ہیں، تو یہاں اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا ہے تاکہ گندا ذہنوں کو دھو ڈالے کہ تمہارے ذہنوں میں جو یہ شبہ ہے کہ بھلا اتنا بڑا سفر اتنے کم وقفے میں کیسے ہو سکتا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو تمہاری ذہنوں کی گندگیوں سے اور تمہارے دلوں کی آلائش سے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ قدرت رکھنے والی ہے۔ اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے دو حصے، ایک ہے اسراء، مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا، اسی کو اللہ نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے کر گیا۔ اس کو معراج نہیں کہتے۔ معراج کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے، پھر قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے جتنا کہ ایک کمان کے دو لکڑیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تیر اور ایک ہوتا ہے وہ کمان جس کے ذریعے سے تیر کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو وہ کمان میں جو فاصلہ ہوتا ہے، دو لکڑیوں کے درمیان ڈوری اور تاند کو باندھا جاتا ہے، تو یہ جو تاند باندھی جاتی ہے دو لکڑیوں کے درمیان، لکڑی کو بینڈ کر کر موڑ کر، تو اتنا فاصلہ رہ گیا تھا اللہ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اور کہا بلکہ اس سے بھی قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب چلے گئے۔ تو معراج کا تذکرہ اللہ نے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں کیا ہے، اور اسراء کا تذکرہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا دوسرا نام اسراء ہے، وہاں کیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات تک لے کر گئے۔ عجیب شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، عجیب شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہہ کر پکارا اللہ نے، کہا یا ایھا المزمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مدثر، کہا یا ایھا المدثر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
محمد کہہ کر خطاب فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کو خاتم کہہ کر پکارا اور نبی کو 99 ظاہر کہہ کر پکارا، باطن کہہ کر پکارا، اول کہہ کر پکارا، آخر کہہ کر پکارا، سینکڑوں ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے ناموں سے، محبت بھرے ناموں سے مختلف اوقات میں مختلف القاب سے خطاب فرمایا۔ لیکن اللہ جب معراج کا تذکرہ فرما رہا ہے، اللہ جب اسراء کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ میرا یار ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک آیا اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مجھ تک آیا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا باحمدہ، احمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، رسول کہہ کر خطاب نہیں کیا، نبی کہہ کر خطاب نہیں کیا، مدثر کہہ کر خطاب نہیں کیا، حاشر کہہ کر خطاب نہیں کیا، شافع کہہ کر خطاب نہیں کیا، فاتح کہہ کر خطاب نہیں کیا، خطاب کیا تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے غلام اور اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی۔